اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سامعین کرام، آج سے ہم انشاءاللہ اپنے اس مقصد کو اور اپنے اس مقصد کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں جس مقصد کو لے کر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی، اور انشاءاللہ پوری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس مقصد کی انتہا تک پہنچیں اور قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم کا جو معانی، ترجمہ و معانی ہے، وہ سب انشاءاللہ آخر تک ہمارا رہے۔ چنانچہ آج ہم جن آیتوں کو لے کر چلیں گے وہ ابتدا سے ہی رہیں گی، اور قرآن کریم کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ سے ملے گی۔ گرچہ نزول کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی صورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پوری صورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی۔ پوری صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی مکمل وہ یہی صورت تھی، حالانکہ پہلے جو آیتیں اتری تھیں وہ سورہ علق کی آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں 6 آیتیں اتری تھیں، لیکن جو مکمل صورت پہلی مرتبہ جو اتری ہے وہ یہی صورت ہے۔ اچھا، اس صورت کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں، ہم جب قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ابتدا اعوذ باللہ سے کرتے ہیں، بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ ایک چیز آغاز سے پہلے میں بتا دوں، قرآن کریم آپ سے 5 چیزوں کا مطالب ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا قرآن کریم آپ سے مانگتا ہے کہ آپ 5 چیزیں قرآن کریم کو دیں۔ سب سے پہلی چیز ہے استماع، قرآن کریم کو غور سے سنا جائے۔ سب سے پہلی چیز استماع ہے، یعنی قرآن کریم کو غور سے سنا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلا قرآن کریم کا مطلب اور قرآن کریم کا غرض ہے۔ دوسرا غرض جو قرآن کریم کا ہے وہ ہے تلاوت۔ قرآن کریم دوسری چیز آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تلاوت، کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتاب کی تلاوت بھی ایسی کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ لہذا قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہوا، یعنی دوسرا مطلب اور دوسرا مقصد کیا ہوا کہ ہم اس کی تلاوت کریں، غور سے سنیں پھر تلاوت کریں۔ اس کے بعد تیسرا جو قرآن کریم آپ سے مانگتا ہے وہ ہے حفظ۔ کیا مانگتا ہے آپ سے؟ حفظ، کہ آپ قرآن کریم کو یاد کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر جو نماز فرض کی، اس نماز میں ایک سورت ہی فرض کر دی، ایک سورت ہی لازم کر دی۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے امام کے پیچھے نہ ہو، چاہے نماز خاموشی سے پڑھ رہا ہو، چاہے نماز زور سے پڑھ رہا ہو، فجر کی نماز میں ہو، فجر کی نماز میں زور سے تلاوت ہوتی ہے، یا ظہر کی نماز میں ہو، ہر نماز میں انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری اور لازمی۔ چنانچہ یہ ضروری اور لازمی کر دینا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا کہ حفظ بھی کرنا قرآن کریم کا ضروری ہے۔ کچھ حصے آپ یاد کر کے رکھیں۔ یہ تو 3 حق ہو گئے۔ کون سا؟ سب سے پہلے غور سے سنا جائے، دوسرا تلاوت کی جائے، اور تیسرا حفظ کیا جائے۔ یہ 3 مقصود تھے جو قرآن کریم کے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مقصود آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ آپ مدارس میں دیکھیں گے، مساجد میں دیکھیں گے تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھا بھی جاتا ہے، نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، تلاوت بھی لوگ کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے تدبر۔ چوتھے نمبر پہ کیا آتا ہے؟
تدبر یعنی کہ غور و فکر کرنا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب جو اللہ نے ہم نے یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، اے نبی کس نے اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں آپ کیا کریں؟ غور کریں. چنانچہ یہ چوتھا مقصد ہے قرآن کریم کا. اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے عمل. آخری کیا ہے؟ عمل. چنانچہ جب انسان کسی چیز پہ تدبر کرتا ہے، کسی چیز پہ غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اس چیز کا علم اس کے پاس آ جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے بہت سے فرامین ہیں جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز ثابت ہے اور یہ چیز قرآن کریم میں موجود ہے. مجھے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے معلوم ہو گیا ہے اس کے معنی سمجھنے کے بعد، اب مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی. تو اب ہمیں اس چیز پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پانچواں حق ہے کہ ہمیں شریعت پر یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ تین چیزیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گی. یہ دو چیزیں آپ کے یہاں نہیں ملیں گی، نہ تو آپ کو اس شہر میں ملیں گی اور نہ ہی ہندوستان کے باقی علاقوں میں ملیں گی. یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے اور اسی بنیاد پر ہم لوگ انشاءاللہ تدبر بھی کریں گے اور ان آیتوں پر عمل بھی کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں ضروری اور کمپلسری ہیں اور یہ دونوں ہمارے یہاں کے مقصد ہیں، کیونکہ استماع غور سے سننا اس کے لیے ذرائع موجود ہیں، تلاوت کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں، آپ کے پاس طریقے ہیں، اور حفظ کے لیے بھی ذرائع موجود ہیں. یہاں تک کہ کچھ اپلیکیشنز ایسی بن گئی ہیں جس سے آپ حفظ کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن تدبر اور عمل یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس چیز سے معاشرہ بھی دور ہے اور اس چیز کی طرف کوئی ابھارتا بھی نہیں. تو یہ پانچ چیزیں پہلے اپنے سامنے رکھ لیں. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم قرآن کریم کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آگے صورت آ رہی ہے کیا یہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک حکم کی تعمیل ہے، ایک حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ایک حکم دیا گیا ہے، اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آیت ہم پڑھتے ہیں. اب وہ کون سا حکم ہے؟ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں. اللہ سے کس کی پناہ مانگ لیا کریں؟ شیطان رجیم. شیطان رجیم سے آپ کو پناہ مانگنی، شیطان رجیم سے آپ کو بچنے کی پناہ مانگنی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے. چنانچہ اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم جب بھی قرآن کریم کا آغاز کریں گے تو ہمیں کس سے کرنا پڑے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم ورڈ بائی ورڈ اس آیت کو دیکھتے ہیں. اعوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں. چنانچہ اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اور اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، دس از اے ورب. میں پناہ میں آتا ہوں، یہ میں کوئی کام کی بات تو کر رہا ہوں نا. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، تو یہ ایک ورب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا باللہ، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ. مینلی تو ہم ترجمہ کہتے ہیں اللہ کی، لیکن اس میں دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے با، ایک لفظ ہے با، اور ایک ہے اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ با ایسے لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو باللہ. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا اعوذ باللہ. اس میں دو لفظ ہیں، ایک با ہے ایک اللہ ہے. اس کو تھوڑا سا جان لیں. یہ با جو لفظ ہے یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اپنا معنی، اپنی بات خود نہیں بتا پائے گا. اس با کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا ذریعے. ساتھ یا ذریعے، یعنی میں اللہ کے ذریعے سے یا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہو جائے تو شیطان مجھے نقصان. تو اعوذ کا معنی ہوا کیا؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اور میں نے بتایا یہ اعوذ کیا ہے؟ یہ ورب ہے. اب ورب کی کون سی فارم ہے اسے نہ سوچیں ابھی، وہ تھوڑا آئیڈیا ضروری ہے. یہ با کیا ہے؟
یہ حرف ہے، حرف. اور اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے یہ اسم اللہ الاعظم، یعنی کہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اسم اللہ الاعظم. چنانچہ السلام علیکم. چنانچہ ابھی ہم نے کتنی چیزوں کا جائزہ لیا؟ اعوذ باللہ. اس میں 3 چیزیں آئی ہیں اور میں ان 3 چیزوں کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں. عربک جب آپ پڑھیں گے تو عربک تو ایک ہائی چیز ہے، ہائی لیول ہے، آپ وہاں تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ ان تینوں لفظوں میں ایک خاص آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ عربی میں جتنے بھی کلمے آئیں گے، جتنے بھی ورڈ آئیں گے، وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. عربی میں جتنے بھی ورڈ آئیں گے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. یا تو وہ اسم ہوگا، یا ہوگا وہ فعل، یا ہوگا وہ حرف. یعنی یا تو وہ ہوگا ناؤن، یا ہوگا ورب، یا ہوگا حرف. حرف یعنی پریپوزیشن بول سکتے ہیں اور بھی دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا، تو اعوذ باللہ میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب آپ اسے انگلش سے نہ جوڑیں ابھی، کیونکہ تھوڑی سی عربی تھوڑی سی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر اور اس کے اندر بہت سارے معنی موجود رہتے ہیں. چنانچہ اعوذ باللہ کا مطلب ہوا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہے من. من مانے سے، اعوذ مانے میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من مانے سے، من سے. اس کے بعد ہے 2 لفظ الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم، یہ 2 لفظ شیطان کا نام اور شیطان کی صفت پر مشتمل ہے. یہ 2 لفظ ہیں. شیطان تو ایک نام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور الرجیم یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اب شیطان اور رجیم کا معنی کیا ہے؟ شیطان کا لفظ جو ہے وہ شین تا نون سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ شین تا نون، شیطان. اس کا معنی ہوتے ہیں دور ہونا. شیطان معنی دور ہونا. تو شیطان کیا ہے؟ دور ہے. دور کس سے؟ اللہ کی رحمت سے. شیطان کس سے دور ہے؟ اللہ کی رحمت سے. شیطان اسی سے بنا ہے. شیطان یعنی کہ وہ جو چیز دور ہو، تو شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے دور. تو شیطان نام. اس کے بعد الرجیم. الرجیم جو لفظ ہے یہ 2 معنوں پر مشتمل ہے. 2 معنی بتاتا ہے. 2 معنی کیسے؟ ایک تو سبجیکٹ کا معنی بتاتا ہے یعنی فاعل، کام کرنے والا، اور ایک آبجیکٹ کا معنی بتاتا ہے یعنی مفعول. ٹھیک ہے. چنانچہ رجیم معنی راجم یا رجیم معنی مرجوم، یعنی کہ رجیم بولتے ہیں دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے. یا رجیم یعنی آپ کو کسی چیز سے مارنے والا. میں لکھ دیتا ہوں رجیم بمانا رجیم. یہ رجیم لفظ جو ہے یہ یا تو راجم یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ یعنی فاعل یعنی کام کرنے والا، اور مرجوم یعنی کہ مفعول یعنی کہ آبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو رجیم کا دونوں معنی ہو سکتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ راجم بھی ہے اور مرجوم بھی ہے. اب کیا معنی ہوگا اس کا؟ اگر ہم شیطان کو راجم بولیں گے، اگر ہم شیطان کو راجم بولیں گے یعنی فاعل کے وزن پر بولیں گے، سبجیکٹ مانیں گے، شیطان نے کیا، شیطان کیسے دھتکارنے والا ہے، تو یہاں پہ اب دھتکارنے والا معنی نہیں ہوگا. اب یہاں معنی ہوگا، دیکھیے عربی اتنی وسیع ہے کہ معنی چینج کر سکتے ہیں آپ. تو رجمہ کا معنی ہوگا یہاں پر کیا؟ مارنے والا. جیسے کہ جب ایک شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اسے کیا کرا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے. تو وہاں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رجم. اور رجم میں ہوتا کیا ہے؟ اسے ایک جگہ گاڑا جاتا ہے اور اس پر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ رجم. تو رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر پھینک کر مارنا. چنانچہ اصل لفظ کیا ہوا؟ مارنا. چنانچہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے مارتا ہے. اس طور پہ کیا ہوا؟ وہ راجم ہوا، سبجیکٹ بنا، مارنے والا. شیطان
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے. شیطان الرجیم، الرجیم بمانا راجم یعنی سبجیکٹ، اور المرجوم یہ تو واضح ہے، المرجوم یعنی کہ مفعول، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا. دھتکارا کیسے تھا؟ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا اور نکال دیا، اس کے مقام کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس نے پھر اللہ رب العالمین سے کلام کیا، تو اس طرح سے وہ کیا ہوا؟ دھتکارا ہوا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں کئی سارے الفاظ ہیں. اعوذ مانے میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ مانے اللہ کی، ٹھیک ہے، من یعنی سے، الشیطان الرجیم شیطان مردود یا دھتکارے ہوئے سے. ٹھیک ہے، مردود یا دھتکارے ہوئے سے. تو آپ اس کا ترجمہ سمپل اس طریقے سے کر سکتے ہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. آگے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ پر. بسم اللہ جو لفظ ہے اس کی ابتدا میں نے بتایا نا ابھی، با لفظ جو ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ آتا ہے. بغیر اگر میں ایسے لکھ دوں با تو اس کا کچھ معنی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ کسی کے ساتھ آئے گا. سمجھے؟ بسم اللہ میں یہ سین میم کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ سین میم. اب آپ کو یہ دیکھ تو سین میم رہا ہے، لیکن یہ ہے سین میم، اس میں کچھ چھپا ہوا ہے. یہ ہے اصل ایسے، اس میں الف نہیں پڑتا ہے اور ایسے نشان لگا رہے گا. بعض جگہوں پر ایسے نشان لگا رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھ جائے گا. تو یہ عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں کچھ چیزیں گر جاتی ہیں. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ بسم. اب لفظ کیا با کا استعمال ہوا ہے اسٹارٹنگ میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کروں. عربی میں جو اسٹرکچر ہوتا ہے جملے کا، اسٹرکچر یعنی کہ جس طرح سے آپ سینٹنس بناتے ہیں، وہ اسٹرکچر آف سینٹنس اس طرح سے رہتا ہے کہ پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ. ٹھیک ہے، پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ. لیکن انگلش میں تھوڑا سا پہلے سبجیکٹ، پھر ورب، پھر آبجیکٹ. تو عربی کا جو سینس ہے، عربی جس طرح سے آئی ہوئی ہے، تو پہلے اس کا طریقہ رہے گا ورب پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس آیت میں وہ اسٹرکچر نہیں دکھ رہا ہے. نہیں دکھ رہا ہے نا؟ دکھ رہا ہے بسمی. یہاں پر ورب ہے. کیا یہ با کا معنی تو ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ تو کوئی ورب نہیں، یہ تو حرف ہے. میں نے بتایا تھا نا، تین میں سے کوئی ایک ہوگا، تو یہ با تو حرف ہے. تو بسمی یعنی اسٹارٹ کس چیز سے ہوتی ہے؟ حرف سے. اور حرف سے تو ابتدا نہیں ہوتی ہے جملے کی. جملے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ورب سے ہوتی ہے. تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں ہم تقدیر. عربی کے سینس میں بولتے ہیں اسے ہم تقدیر، یعنی چھپا ہوا لفظ ہے ابتدئ. کیا ہے؟ ابتدئ یعنی کہ میں ابتدا کرتا ہوں، میں اسٹارٹ کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. اور آپ نے بعض مقامات پر جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں اردو میں، اس میں اس طرح سے لکھا رہتا ہے شروع کرتا ہوں. یہ شروع کرتا ہوں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس میں. اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو آپ کو اس پوری آیت میں شروع کرتا ہوں نہیں ملے گا. یہ ہے کہاں؟ یہ چھپا ہوا ہے اور یہ اس کے جسٹ پیچھے چھپا ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے ابتدئ، میں شروع کرتا ہوں. کس چیز سے شروع کرتا ہوں؟ وہ آگے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ہم لفظ بلفظ دیکھتے ہیں اس چیز کو. ابتدئ یعنی میں شروع کرتا ہوں. تو ایک نہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے سینٹنس کے اسٹرکچر کے حساب سے، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، ورنہ آپ لفظ کا معنی نہیں بیان کر سکتے. اگر اس آیت کا ترجمہ اگر میں آپ سے کہوں کریں ورڈ ٹو ورڈ، تو اس میں کہیں بھی میں شروع کرتا ہوں نہیں آئے، یہ آپ کو کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا. تو اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے ابتدئ. اب آپ کہیں گے قرآن کریم میں کیا چیزیں چھپی ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں. قرآن کریم میں یہ طریقہ ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے. اب ہم عربی داں نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں دقت کا سامان بن سکتی ہیں، لیکن جو عرب علماء ہیں اور جن لوگوں نے عرب علماء سے سیکھا ہے یا جن لوگوں نے عربی طریقے سے سیکھی ہے، انہیں یہ چیزیں معلوم ہیں.
اور عبادتیں بعض جگہ ایسی آتی ہیں کہ آپ کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پڑھتے پڑھتے کانٹیکس کے اعتبار سے آپ سمجھ لیتے چیزوں کو. اچھا اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا بسم اللہ. بسم اللہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے اور یہ ایک ایسا نام ہے جسے اسم اللہ الاعظم کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل تعلم له سمیا, کیا تم اس کے نام والا کوئی جانتے ہو؟ کیا تم اللہ کے نام والا کوئی جانتے ہو؟ یعنی کہ آج تک دنیا میں کسی نے اللہ نام نہیں رکھا, اللہ نام نہیں رکھا ہے کسی نے. یہ فطری چیز ہے, یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور بہت بڑا نام. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام کوئی نہیں رکھتا, اللہ کوئی نام نہیں رکھتا. یہ کیا ہے؟ اسم اللہ, یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے, یہ حرام ہے کوئی رکھے, لا یجوز, بالکل جائز نہیں. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا نام. اچھا اب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہو وہ 3 چیزوں کے ساتھ ہو. کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ. پہلی چیز, ہم اللہ کی عبادت کریں محبت کرتے ہوئے اللہ سے. کیا کرتے ہوئے؟ محبت کرتے. اچھا ہم کس چیز سے محبت کریں اللہ کی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا ہے وہ چیز جس کی بنیاد پہ میں اللہ سے محبت کروں؟ میں آپ سے محبت کروں تو میں کس بنیاد پہ محبت کروں؟ میں کبھی کبھی آپ سے محبت کروں گا کہ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا, وہ احسان مجھے آپ کا یاد ہے, اس لیے آپ سے بڑی محبت ہے. احسان کرتے رہتے ہیں آپ, مجھے بڑی محبت ہے. یا آپ کے اندر یار یہ ایبلٹی ہے, آپ ماشاءاللہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, میں نہیں جانتا اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو محبت کے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو انسان 2 وجوہات عام طور سے رہتی ہیں. کون سی؟ ایک تو کسی کی کوئی خصوصیت ہے اس اعتبار سے, یا آپ نے کوئی احسان کیا ہے اس اعتبار سے. اب ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں کسی ایک احسان کی وجہ سے, تو جس ذات نے ہم پہ اتنے احسان کیے ہوں اور ہر دم احسان کرتے رہتے ہوں, تو کیا ہم اس ذات سے محبت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. ہم اس ذات سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے ہمارے اوپر ہر دم احسانات موجود ہیں. اور دوسری وجہ ہے کہ ہم کسی انسان کی خصوصیت دیکھ کے اس سے محبت کرتے ہیں. کسی انسان کے اندر یہ چیز ہے, یہ ایبلٹی ہے, یہ خاصیت ہے, تو اللہ رب العالمین تو مکمل ہے اور اس کے اندر تو ہر طرح کی صفت موجود ہے, ہر طریقے کی. تو پھر اللہ رب العالمین کے اندر کمال ہر چیز میں ہے, تو پھر تو ہم اللہ سے کیا محبت نہیں کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن محبت 2 وجوہات کی بنیاد پہ کی جاتی ہے اور دونوں وجوہات اللہ میں مکمل طور سے موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی کمی نہیں. تو ہم اللہ کی بات کرتے ہیں حباً. دوسرا خوفاً, ہم اللہ کی بات کیسے کرتے ہیں؟ خوف رکھتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اولیاء ہوتے ہیں, جو انبیاء ہوتے ہیں, وہ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ خوفاً و طمعاً, خوف میں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. اللہ رب العالمین کو ہمیں کیسے پکارنا ہے؟ خوف بھی رکھتے ہوئے اور امید بھی رکھتے ہوئے. اور تیسری چیز امید ہی ہے, رجا. ہم اللہ کی عبادت حب یعنی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے کرتے ہیں اور امید رکھتے ہوئے کرتے ہیں. اب ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمیں یہ تینوں کام تو کرنے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اور تینوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے. اگر مان لیجئے میں صرف محبت کرتے ہوئے کروں گا, صرف محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ کی بات کرتا ہوں, تو یہ صحیح نہیں. اور اس طرح کا عقیدہ زندیقوں کا عقیدہ ہے. کن لوگوں کا؟ زندیق, جو کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں, نہ اللہ سے کوئی امید رکھتے ہیں, بس ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ اللہ کی ذات سے محبت ہے, اور یہ صحیح نہیں. اللہ کی عبادت صرف محبت کی وجہ سے نہیں. اور دیکھو, اگر میں صرف خوف رکھتے ہوئے کروں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. میں صرف اللہ سے ڈروں یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس میں بھی آپ کسی نہ کسی کیٹیگری میں داخل ہیں. یا میں صرف اللہ سے امید رکھتے ہوئے کروں کہ میں بس سارے کام کروں گا اور صرف اللہ سے امید رکھوں, نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ہمیں تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے, محبت, خوف اور امید. محبت میں نے دونوں کیٹیگری باندھی,
خوف اور امید. خوف تو اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے دے, اور امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل. یہ بیچ میں بات اس لیے آئی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جب میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں تو میں عبادت کی ابتدا کر رہا ہوں. میں عبادت کی تو ابتدا کر رہا ہوں. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا عبادت ہے. تو عبادت کی جب میں ابتدا کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے, کس ذات کی کیسے عبادت کی جائے. تو ہم اللہ کی عبادت کریں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو, ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو, اور ہمارے دل میں اللہ کی امید بھی. اچھا, وہ ضمن بات آئی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے. میں نے کہا ابتدیو, میں نے شروع کرتا ہوں. اچھا, تو یہ اللہ کا سب سے عظیم نام ہے. اللہ کے اس نام کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, اور وہ نحوی اختلاف ہے, کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ یہ اللہ کا نام جامد ہے یا مشتق. اللہ کا نام یہ جامد ہے مشتق. یہ جامد اور مشتق کیا ہے؟ جامد یعنی کہ کوئی ایسی بنا ہوا آ گیا کہیں سے. مشتق یعنی کسی چیز سے نکلا ہے. تو بعض کہتے ہیں جامد ہے, بعض کہتے ہیں مشتق ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نام کہا جاتا ہے کہ یہ المعلوہ, یعنی اللہ بمعنی المعلوہ, یعنی اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ وہ ہے جس کی عبادت, المعلوہ مانے جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کا معنی لوگوں نے کیا دیا, اللہ وہ ہے, یعنی اللہ کے نام ہی میں ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الف لام اور ہا سے بنا, کہا جاتا ہے کہ الف لام اور ہا سے بنا ہے. اور علیہ معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا, اور معلوہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. معلوہ یہ مفعول کے آبجیکٹ ہے, تو معلوہ مانے جس کی عبادت کی جائے. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ بمعنی المعلوہ, اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. یعنی اللہ کا نام ہی ایسا ہے کہ اس میں معنی یہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. تو میں نے بتایا کہ اللہ کا سب سے عظیم نام. دوسرا اللہ کا جو نام ہے آگے آ رہا ہے الرحمن. الرحمن, بسم اللہ الرحمن. یہ الرحمن جو لفظ اللہ رب العالمین سے ہے, یہ اللہ کی دوسری سب سے بڑی صفت ہے. یہ اللہ کی دوسری سب سے بڑی صفت ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا جو اللہ نام ہے یہ تو سب سے بڑا نام ہے. قرآن کریم کو آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا, قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو, وہ اللہ الذی لا الہ الا هو, وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود, وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ ذاتی نام ہے, اپنا نام. جیسے میرا پرسنل نام کیا ہے عبدالصمد, باقی نام جو چاہو میری صفت کے اعتبار سے رکھ لو کہ عالم ہے اور انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کر لی ہے, سب یہ ساری چیزیں یہ آپ کے صفاتی نام. تو اللہ رب العالمین کے بھی صفاتی نام ہے. آپ کے اندر کوئی صفت ہے تو آپ کو اس اعتبار سے بھی پکارا جا سکتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے قریب کیسے ہوتے ہیں, اللہ کو اس کی صفتوں سے پکارتے ہیں, اس کی صفتوں کے نام لے کر ہم پکارتے ہیں. تو الرحمن اس کی سب سے بڑی صفت. قرآن کریم کو آپ چیک کریں گے تو اللہ نے بعض مقامات پر اللہ کے بعد الرحمن کا ہی لفظ استعمال کیا. قرآن کریم کو آپ پڑھیں, الرحمن علی العرش استوى, رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی. تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی صفت ہے. اچھا, رحمان کا معنی ہوتا ہے جس وہ ذات جس کا رحم عام ہو, وہ ذات جس کا رحم عام ہو. یعنی کافر کو بھی اللہ رب العالمین, اس پر بھی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے, شیطان پر بھی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے. اللہ رحم شیطان پر بھی کر رہا ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں. یہ ذات ہے اور رحمان ہی میں ہے سارا معنی. ٹھیک ہے, یعنی رحمان ایسی ذات ہے جو دنیا میں پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں سب پر رحم کرنے والی ذات کیا ہے, رحمان ہے. کافر پر بھی, مومن پر بھی, چرند پرند سب اس میں داخل ہے. یعنی الرحمن سمجھ لیں, الرحمن للعالمین, یعنی تمام جہانوں پر جو ذات رحم ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا, الرحمن. یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, عالمی یعنی دونوں جہانوں میں
پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اشیاء، جتنے بھی ذرائع ہیں، سب پر رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ الرحمن. اور یہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہوگا، الرحمن. ٹھیک ہے، الرحمن. آگے بڑھتے ہیں. لفظ ہے الرحیم. الرحمن کا معنی ہوگا وہ رحم کرنے والی ذات جس کا رحم سب کو داخل. اور یہ الرحیم یہ ہے مومنوں کے لیے خاص. الرحیم کس کے لیے خاص ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحمانہ نہیں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ وہ ہے جو مومنوں پر رحیم ہے. مومنوں پر کیا ہے؟ رحیم. یعنی مومنوں کے لیے خاص سی رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ایک خاص سی ہے اللہ رب العالمین کی، اور وہ کیا ہے؟ رحیم. تو ہم کہتے ہیں کہ رحمان یعنی عالمین کے لیے رحمان ہے، اور رحیم یہ صرف خاص ہے مومنوں کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی دنیا میں جتنا رحم ہے اللہ کا تو رحمان، اور رحیم یہ قیامت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، بس اس طرح کی بات. تو خلاصہ کلام یہ کہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی دو بڑی صفتیں ہیں. میں نے بتایا رحمان جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کے نام کے بعد سب سے بڑی صفت ہے. ٹھیک ہے، اور الرحیم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے جو صرف مومنوں کے لیے خاص ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے اس کو پیش کی. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. پہلے میں ترجمہ پیش کر دوں، اس کے بعد مسئلہ رکھیں گے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب دیکھیے بار کا ترجمہ میں کس چیز سے کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا چینج ہوتا رہتا ہے. حالانکہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں، میں اللہ کے نام کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو با کا معنی کئی سارے آ سکتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب. الحمدللہ. تو با کے کئی سارے معنی آتے ہیں، یہ قرآن کریم یہ عربی کی خاصیت ہے. تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم وہ اللہ جو بڑا مہربان، اور ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہایت رحم کرنے والا. ہم تو اس طرح سے پیش کرتے ہیں نا، لیکن اس کو آپ نے اس کا مطلب جو میں نے اس کی ایک ایک چیز نکالی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم کن کن لوگوں کو خاص ہے، اور ہمارے لیے ایک خاصیت جو ہے اسی لفظ پہلے لفظ میں موجود ہے. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں، بعض سلف کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لفظ ہے یہ آپ کو شیطان سے ایک پردہ حائل کروا دیتا ہے. یعنی کہ ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ مصیبت کی بات ہے. جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور جن اپنے لوگوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ، ہاں، لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک ستر آ جائے گا، یعنی ایک پردہ آ جائے گا یا ایک حجاب آ جائے گا کہ آپ کو وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک خاص چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیت ہے کہ اگر آپ کو شیطان سے بچنا ہے تو آپ کیا پڑھیں؟ وہ ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ. شیطان نہیں داخل ہوتا پھر اس میں، ورنہ آپ اگر رات میں ایسے داخل ہو گئے تو کیا وہ رات گزارتا ہے آپ کے ساتھ، سوتا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تو کیا کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کہتا ہے آج کی دعوت یہی ہو گئی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے اس موقع سے کہ تاکہ ہم اس چیز کو روکے رہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو مسئلہ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کیا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے بتایا اعوذ باللہ تو نہیں. اعوذ باللہ تو ایک حکم کی تعمیل ہے، میں نے ایک حکم اللہ کا پورا کیا ہے. اب بسم اللہ کیا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب اختلاف ہے، میں آپ کو دو بات میں اگر کہوں، دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک کہتے ہیں ہے، ایک کہتے ہیں نہیں. مشکل ہے اختلاف؟ واللہ مشکل نہیں. اور اختلاف کیوں ہوا؟ کچھ قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان میں کسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک نمبر ڈلا ہوا ہے، کسی میں نہیں ڈلا ہوا ہے، تو اختلاف ہو گیا ہر کا. بعض کہتے ہیں کہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا
حصہ ہے. تو اب آپ کہیں گے اچھا سورہ فاتحہ کی آیتیں تو کتنی ہیں؟ 7. اگر حصہ مانیں گے تو 7 کیسے ہوں گی؟ اگر حصہ مانیں گے تو 7 کیسے ہوں گی؟ چلیے میں ان کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہو گئی امام شافعی کے طریقے سے. الحمدللہ رب العالمین 2 آیت. الرحمن الرحیم 3. مالک یوم الدین 4. ایاک نعبد و ایاک نستعین 5. اهدنا الصراط المستقیم 6. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7. کہاں پہ گڑبڑ ہوئی؟ 7 ہی ہوئی ان کی بھی. اب میں اپنی والی گناتا ہوں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. جمہور علماء اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کی شروع میں آتی ہے تاکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کیا جا سکے. بسم اللہ کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ تاکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کر دیں، سوائے سورۃ البراءہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے. اور بعض علماء اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سورت میں کافی غصہ ہے. اللہ اس سورت میں کافی غصہ ہے بندوں سے اپنے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البراء کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کی. اور تو میں نے بتایا کہ جمہور علماء کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے. تو گڑبڑ یہاں ہوئی. اگر ہم مانیں کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے تو ابتدا کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین 1. الرحمن الرحیم 2. مالک یوم الدین 3. ایاک نعبد و ایاک نستعین 4. اهدنا الصراط المستقیم 5. صراط الذین انعمت علیہم 6. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7. کہاں پہ گڑبڑ ہوئی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ دونوں کو ایک مانتے. اور لیکن یہاں پر جو جمہور مانتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم الگ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الگ. اچھا یہ اختلاف کچھ تو نسخوں کے اعتبار سے بھی ہو گیا لوگوں کے درمیان، اور کچھ روایتیں بھی تھیں اس تعلق سے. اس بنیاد پر ہو گیا کہ بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز ادا کی، نماز میں جہری تلاوت ہوئی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا، اور تو اس سے یہ لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس اعتبار سے انہوں نے زور سے پڑھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے. لیکن کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ صحابہ کرام نے گواہی دی اس چیز کی کہ ہم نے اللہ کے نبی کو سنا کہ وہ اپنی نماز کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے تھے. کس چیز سے کرتے تھے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے. تو یہ روایتوں میں اختلاف تھا. تو اس کی تدبیر یہ دی جاتی ہے، اس کو جمع کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ بسم اللہ زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض اوقات نہیں پڑھ سکتے. ان دونوں میں تدبیر ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات اللہ کے نبی نے زور سے پڑھی اور بعض اوقات نہیں پڑھی، کیونکہ صحابہ سے دونوں طرح کا عمل ثابت ہے. اور یہ پیارا سا اصول ہمیں شریعت دیتی ہے، اور یہ پیاری تطبیق ہمیں اسلاف دیتی ہے. اور یہ اسلاف نے بڑے پیارے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھیے کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے پیار سے آپ ان دونوں میں تطبیق دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بسم اللہ پڑھیں کیونکہ دونوں طرح کا عمل ثابت ہے. لیکن میں اپنے موقف کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، جو مجھے بھی صحیح لگتا ہے وہ موقف یہی ہے، اور اللہ عالم کہ یہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے بندے اور میرے درمیان میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصے میں؟ 2 حصوں میں. یعنی آدھی نماز آدھی جو ہے نماز وہ میرے بندے کے لیے، آدھی میرے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَإِذَا قَالَ الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان. تو یہاں سے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے. تو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو صلاح بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی روایت کی بنیاد. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کہاں سے ابتدا ہے؟ الحمدللہ. یہ واضح ہوا الحمدللہ اس کی ابتدا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ایک آیت اور لیں گے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے مجھے آیتوں کوئی لفظ وغیرہ. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین یہ
سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. سورہ فاتحہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم سورت ہے. اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ سب سے عظیم آیت، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم آیت ہو اس آیت الکرسی. آیت الکرسی تو معلوم ہوگا آپ کو. اچھا، اور اس کی فضیلت میں دو باتیں اور بتا دوں میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکارا، وہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ وہ ملنے آئے اللہ کے نبی کے پاس. کہا اللہ کے نبی میں نماز میں ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت بلائیں تو تم ان کی بات کو ان کی پکار کا جواب دو. کیا ہے قرآن کریم کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں، آواز دیں تو تم ان کی پکار کا جواب دو. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی کو یہی آیت بیان کی. کیا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین کا یہ حکم موجود ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک سورت کے بارے میں بتاؤں. ہاں، تو وہ پیچھے پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا ایسے ایسے بتانے کو. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے سورۃ الفاتحہ، وہ سبع المثانی والقرآن العظیم. کیا ہے؟ السبع المثانی. سبع المثانی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ السبع المثانی. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہوا؟ السبع المثانی، السبع بولتے ہیں 700 اور المثانی بولتے ہیں بار بار دہرائے جانے والے. السبع المثانی یعنی ایسی 7 آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. یہ کلیئر ہے؟ السبع المثانی. اور دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ القرآن والقرآن العظیم. والقرآن العظیم. تو سورہ فاتحہ کے نام آپ گنتے چلے جائیں، بہت سارے نام دیے لوگ. الصلاۃ بھی نام ہے سورہ فاتحہ. میں نے بتائی روایت بتائی آپ کو قسم الصلاۃ، یہ اللہ کے نبی کے وجود ہے. السبع المثانی والقرآن العظیم. بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا اجمال ہے، یعنی اللہ نے ایک بار میں پورا مجملاً قرآن بیان کر دیا. یعنی اختصار میں اللہ نے ایک ہی صورت میں پورا قرآن بیان کر دیا. ایک صورت میں پورا قرآن بیان، اور پھر اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ تفصیل. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اجمال قرآن ہے، یعنی قرآن کا اجمال ہے، قرآن کا اختصار ہے. اب آپ ایک ایک آیت کر کے دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ کسی موقع سے اور بتاؤں گا اجمال کس طرح ہے اور تفصیل کس طرح ہے. اچھا، یہ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور ایک اور فضیلت، میں نے کتنی فضیلت بتا دی اس کی. ایک تو فضیلت کی بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے السبع المثانی کہا، القرآن العظیم کہا، یعنی قرآن عظیم ہے، پورا قرآن اللہ نے کیا دیا ہے. ہاں، یہ اس کا نام کیا رکھ دیا اللہ نے؟ القرآن العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن العظیم. اچھا، ایک اور فضیلت ہے کہ آسمان کا دروازہ آج تک کسی چیز کے لیے نہیں کھولا گیا سوائے 2 آیتیں یا 2 مقامات کے لیے، 2 صورتوں کے لیے. ایک تو خواتین و سورۃ البقرہ، ہاں، و سورۃ الفاتحہ. یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جسے نورین بھی کہا جاتا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ اور خواتین و سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہیں، کچھ 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے آخر تک. اور اس کے آگے پتہ ہے کیا جملہ ہے؟ اللہ کے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی ان دونوں آیتوں کو یا ان میں سے کسی آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. تو یہ اس سورت کی خاصیت ہے. تو اس سے یہ سمجھنا آتا ہے کہ جب ہم اپنی دعا کی ابتدا کریں تو کیا کریں؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو خوش کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں ایسا کیا ہے جس سے اللہ خوش ہو رہا ہے. سمجھے؟ یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کیوں خوش ہو رہا ہے.
الحمد پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد میں دیکھ رہے ہیں آپ ال لگا ہوا. یہ ال ساری طرح کی تعریفوں کو شامل ہے. اصل لفظ ہے حمد. حمد معنی ہوتے ہیں تعریف. لیکن جب ہم ترجمہ لکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں بولتے ہیں. الحمد معنی تمام تعریفیں. اور بعض کہتے ہیں تمام قسم کی تعریفیں. تمام قسم کی تعریفیں. یہ تمام کہاں سے آتا ہے؟ یہ تمام آپ کو نہیں ملے گا. تمام کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جمیع. تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے کل. لیکن اللہ نے کیا استعمال کیا؟ کل الحمد للہ، جمیع الحمد للہ. اللہ نے کہا الحمد تمام قسم. تو ال جو ہے اسے ہم بولتے ہیں استغراق. یعنی استغراق کو میں اس طرح سے سمجھاؤں. کوئی انسان کو آپ سمندر میں ڈبو دیں تو پانی کیا کر دے گا؟ اسے بالکل اپنے اندر لے لے گا نا. ہاں بالکل گر گیا. تو ایسے ہی حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب گھر چکی ہیں صرف ال میں. ال نے کیا کیا؟ بالکل گھیر دیا ساری حمدوں. جتنی بھی دنیا کی تعریف ہو سکتی ہے وہ کس کے لیے؟ ساری قسم کی. میری تعریف چل رہی ہو تو میں کیا کہوں؟ نہیں میری تعریف. کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف. میرے دوست کی تعریف چل رہی ہو تو میں کہوں نہیں یہ اللہ کی تعریف. یہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو الحمد ساری قسم کی تعریف. آگے بڑھتے ہیں. للہ کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں تو یہ بھی غائب ہو گیا الف. للہ ایسے لکھا ہے قرآن. اس میں تو الف بھی غائب ہو گیا. یہ طریقۃ الکتابہ بول سکتے ہیں. اسے اس طرح سے ہی لکھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ للہ زیر لگا ہوگا. تو یہ اصل ہے اللہ یعنی اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اچھا آگے اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین. کون اللہ؟ یہ اصل مسئلہ ہے. کون اللہ؟ ایسا نہیں. ایسی ویسی ذات کی تعریف نہیں کرو. اللہ رب العالمین کچھ بھی چھوڑتا نہیں. کہیں بھی کوئی بھی شوشہ نہیں چھوڑے گا. کیوں تعریف کر رہا ہو؟ ساری قسم کی تعریف اللہ کے لیے. ایسے کیسے؟ وہ ذات جو عالمین کو سنبھالے ہوئے. رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین. اب آپ یہاں دو لفظ دیکھیں گے. ایک رب ایک العالمین. رب کے کئی معنی آتے ہیں. رب کا معنی آتے ہیں تربیت کرنے والا. تربیت کرنے والا. ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں. رب کا ایک معنی ہوتا ہے سردار. ٹھیک ہے. رب کا ایک معنی ہوتے ہیں اصلاح کرنے والا. اور رب کا ایک اور معنی ہوتا ہے مالک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. کتنے معنی ہوئے؟ 4 معنی میں نے آپ کے سامنے. کون سے؟ پھر سے میں خلاصہ بتاؤں. رب معنی تربیت کرنے والا. جیسے گھر کو سنبھالنے والی جو ہوتے ہیں ہمارے والدین ہماری تربیت کرتی ہیں. ہمیں سنبھالنے والے انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ مربی ہیں. آپ کے تو مربی. ہمارے مشفق و مربی اساتذہ کرام اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کہ اساتذہ کرام جو ہے ہمارے مشفق بھی ہیں اور مربی بھی ہیں. یہ مربی کہاں سے ہے؟ یہ رب سے ہے. مربی مانے تربیت کرنے والے، آپ کو سنبھالنے والے. تو اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں سنبھالے ہوئے اور عالمین کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے. تو رب سے اعتبار سے ہوئے. اللہ رب العالمین سردار بھی، اللہ رب العالمین اصلاح کرنے والا بھی، اور اللہ رب العالمین مالک الملک ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. اور یہاں بھی یہی لفظ مراد ہے. اصل کیا ہے یہ مالک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. العالمین دوسرا لفظ کیا ہے؟ العالمین. دیکھیے عالمین جو ہے میں 2 فرق بتا دوں. ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ٹھیک ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عالم.
ٹھیک ہے. دو لفظ ہوتے ہیں. عالم ہوتے ہیں جہاں کو جہاں جہاں یعنی ورلڈ, اور عالم کسے بولتے ہیں؟ جاننے والے کو, جانکار انسان کو عالم بولتے ہیں. تو آپ باریکی دیکھ سکتے ہیں عربی میں کہ لفظ کی ذرا سی چینجنگ سے عالم اور عالم سے, اگر مان لیجیے زبر زیر نہ لگا ہو تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا, بڑا مشکل ہوگا نا. تو ہمارے اسلاف میں کچھ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا, ورنہ مصاحف میں اختلاف ہو رہا تھا, بڑی دشواریاں آ رہی تھی پڑھنے میں کہ ہم اس لفظ کو بعض لوگ کچھ اعتبار سے پڑھ رہے تھے, بعض لوگ کچھ اعتبار سے. پھر سب کو ایک ہی مصحف پر اکٹھا کر دیا گیا, ایک ہی قرآن کا اکٹھا کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. چنانچہ یہاں پہ بس کیا استعمال ہوا, عالم, اور اللہ نے کہا عالمی. عالمین میں ایک چیز یاد رکھیں, یہاں اللہ نے عالمین نہیں کہا, دنیا اور آخرت نہیں کہا, یعنی کہ تسنیہ استعمال نہیں کیا, یعنی کہ دو کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کس کے لیے استعمال کیا, جمع کے لیے, یعنی سب. یعنی ہم جس دنیا کو سمجھتے ہیں وہ صرف اکیلی دنیا نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے, کچھ الگ ہے. اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزوں کا الگ ہے, یعنی جہان بہت سارے ہیں, ہماری پہنچ میں صرف کچھ ہے. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا, عالمین, جو تمام جہانوں کا, ہم ترجمہ بھی کیا کرتے ہیں, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو مالک الملک ہے. تو ہم اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں, اس کی آگے اللہ رب العالمین نے وجہ بیان کی. کیوں رب العالمین, یہ پہلی وجہ ہے, آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ جمعہ میں, کہ وہ جتنی چیزیں تم دنیا میں دیکھتے, سب سے پہلے اللہ نے دنیا ہی کو لیا, کیونکہ انسان کی نظریں کیا ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو دنیا پر ہی جائیں گی, ابھی آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو انسان کی نظریں جہاں تک جا رہی ہیں, اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو گھیر کے بتایا کہ تم اس اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو جو جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو ان سب کو چلا رہا ہے, ان سب کو ہانک رہا ہے. اللہ رب العالمین بادلوں کو ہمارے پاس لاتا ہے اور بارش کرواتا ہے. اللہ رب العالمین بادلوں کو ہمارے پاس لا کر بارش کرواتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہوائیں ہیں, اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہماری روحیں ہیں, اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہماری طاقتیں ہیں, اللہ کے کنٹرول میں ہمارے دل بھی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک مومن بندے کا دل رہتا ہے, اور جیسے چاہے وہ پلٹ دے, جیسے چاہے وہ پلٹ دے. تو دل کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. تو رب کا معنی کیا ہوا, چلانے والا, تربیت کرنے والا. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ رب کا لفظ استعمال غیروں کے لیے بھی ہوا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ربہو کا لفظ استعمال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ربہو کا لفظ استعمال ہوا. وہاں پر رب کا معنی آقا ہے. تو اس سے یہ چیز سمجھنا آتی ہے. ایک فرق بتا دوں کہ رب جو ہے اگر یہ ال کے ساتھ آئے گا تو یہ صرف اللہ کے لیے آئے گا, ٹھیک ہے. رب اگر ال کے ساتھ آئے گا تو کس کے لیے آئے گا, صرف اللہ کے لیے, بندے کے لیے استعمال اس کا جائز نہیں ہے. لیکن رب اگر ایسے آئے گا بغیر ال کے تو یہ بندے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو لفظ میں نے بتایا رحیم, رحیم کا لفظ جو ہے یہ نام بندوں کا بھی رکھا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا نام ہے رحیم, ہم نے تو عبد الرحیم نام سنا تھا, آپ رحیم نام رکھوا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں رکھ سکتے ہیں. کیسے, قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی تم پر جو مشکلات آتی ہیں اس میں سخت ہیں, حریص علیکم بالمؤمنین, اور تم پر ایمان لانے کے حریص ہیں, رؤوف الرحیم, اور کیا ہیں, بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا. کون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے نام رحیم رکھا ہے کس کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا آپ کہیں گے اچھا تو ساری صفتوں کے نام رکھ سکتے ہیں, ہاں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ رحیم جو اللہ نے رکھا ہے, ہاں میں رحیم ہوں یا میرے اندر عزیز ہے, اللہ رب العالمین بھی عزیز ہے, ہاں تو کیا فرق ہوا پھر دونوں میں.
اللہ کی رحیم ہونے کو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اور بندے کے رحم کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنے رحیم تھے رحیم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو ہم کس چیز سے جوڑیں گے؟ اللہ کی شان سے، اللہ کے مقام سے۔ ہاں، ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری طرح رحیم۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ کتنی؟ 100 رحمتیں پیدا کی۔ 99 اپنے لیے خاص کر دی، ایک بندوں میں 99 اپنے لیے خاص کر لی اور ایک بندوں میں لی تھی، اور بندے جو رحم کرتے ہیں آپس میں وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی رحم ہوتی ہے، نہیں رحم، اور اتنا رحم ایک رحمت میں، تو 99 رحمتوں میں کتنا رحم۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، تو رحیم نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ آپ کا صاف ہونا چاہیے، سوچ آپ کی صاف ہونی چاہیے کہ یہ وہ رحیم نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے۔ اچھا، رحمان اور رحیم، یہ آخری بات میں بتا کے ختم کر رہا ہوں۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں را حا اور میم سے ہی بنے، ٹھیک ہے، را حا اور میم، اور اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا۔ میں نے بتایا اس سے دونوں لفظ بنے، رحمان بھی بنا، رحیم بھی بنا۔ اس کا معنی بھی بہت رحم کرنا، اس کا معنی بھی بہت رحم کرنا، لیکن میں نے فرق بتایا کیسے۔ یہ رحمان یہ اللہ کا دوسرا بڑا نام، دوسرا اللہ کا دوسرا نام، اور رحیم یہ مومنوں کے لیے۔ ہاں، یہ چیز کلیئر ہے، تو یہ رحم سے مشتق ہے، یہ آخری بات ہے۔ اچھا، خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے آج پڑھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 3 آیتیں پڑھی۔ ان تینوں آیتوں کو ہم نے اس طرح سے سمجھا کہ اعوذ باللہ ہم ایک حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور میں نے اس کی ایک تفصیل بیان کی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اسے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کچھ چھپا ہوا ہے، وہ میں نے بتایا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی لفظ سے ہیں، لیکن رحمان کی الگ بات ہے، رحیم کی الگ۔ پھر الحمدللہ رب العالمین میں اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بندو تم بھی تعریف بیان کرو، اور کیسے بیان کرو؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لگا دو، ال کا لفظ جو استعمال ہوا اس میں۔ اس کے بعد رب العالمین، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تعریف کیوں بیان کرو، کیونکہ سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہٰذا ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں آج کی کلاس، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔